اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ذوالحج کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ ذوالحج کا مہینہ، اس کے ابتدائی 10 دن، ان کی فضیلت کثیر روایات حدیث میں واقع ہوئی۔ قرآن حکیم میں سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اور جو عابدین ہیں، عبادت گزار ہیں اور سالکین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اسے راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، انہیں اس کی اہمیت سے انہیں باخبر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز پر قسم کھائیں تو اس کی عظمت کو، اس کی افادیت کو، اس کے اہم واقعے کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور اسی طرح 10 راتوں کی۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ عشرہ ذوالحج ہے، ذوالحج کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں، جنہیں اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فضیلت کا حامل بنا دیا کہ اس میں کیے ہوئے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اجر میں اور میزان اعمال میں زیادہ وزنی اور زیادہ بھاری ہیں۔ یہ اس کا خاص اختیار ہے، جس موقع کو چاہے منتخب فرما لے، جس مقام کو چاہے وہ منتخب فرما لے، جس وقت کو چاہے وہ منتخب فرما لے۔ اور اصلاً تو یہ بہانہ ہے بندوں کو نوازنے کا، اصلاً تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنے بندوں کو نیک اعمال اور اللہ کی طرف راغب کرنے کا۔ تو یہ 10 راتیں، ان کی افضلیت اور اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تکبیر، تحلیل، تحمید کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر، کہ جتنے بھی ایام ہیں، دن ہیں، ان میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو اتنے نہیں پسند جتنے ان ایام میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں اور افضل ترین بھی ہیں ان ایام میں کیے ہوئے اعمال۔ وہ ایام کون سے ہیں؟ فرمائے یہ جو 10 راتیں یا 10 دن ہیں، یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ افضل تو ہے، اور افضلیت کے حصول اور اس فضیلت کے حصول کا طریقہ کیا ہو، کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں اس میں، اور جو افضلیت ہے اور جو محبوبیت ہے اس کا کیسے ہم مزداق بن جائیں، اس کے لیے بھی آپ نے طریقہ سکھایا۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ تو الحمدللہ آپ حضرات تو ویسی ذاکرین ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ تو ان ایام میں اور کثرت کرنی چاہیے، جو ہمارے اپنے وظائف ہیں، جو ہمارے اسباق ہیں، ان کو بھی اہتمام کے ساتھ اس میں تازہ کرنا چاہیے، اور تعداد کچھ بڑھا دیں ہم ان ایام میں، تاکہ اس حکم پر عمل خاص طور پر ہو جائے۔ پھر تکبیر کا ذکر فرمایا کہ تکبیر کا اہتمام کریں۔ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر، تکبیر اللہ اکبر کا کلمہ ہے، اور جب ہم ایام تشریق میں تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس کا مصداق بن جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس نیت سے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تکبیر و تحلیل و تحمید کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی پورے کلمے کو کثرت کے ساتھ ان تمام ایام میں پڑھنا بھی انشاءاللہ بہت افضل ہے، بہت فائدے کا حامل ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور اسی طرح سے اپنے معمولات میں ہم اس کو شامل کر لیں۔ ان دنوں میں یہ الفاظ جو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا کہ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، اور دیگر جگہوں پر یعنی اور روایات حدیث میں اور اذکار کا بھی ذکر آتا ہے، تسبیح کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح سے الفاظ کو نقل فرمایا کہ تکبیرات تشریق میں دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے، یعنی اس طرح سے بھی، اور دوسرے جو کلمات ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد والے، کہا کہ وہ بھی درست ہیں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بکرتوں وسیلہ والی دعا کس طرح سے پوری، والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتوں واسیلہ، یہ دوسرے الفاظ بھی نقل کیے کہ اس طرح پڑھنا بھی درست ہے۔ تو تسبیح کا حکم دوسری روایت میں آیا تو اس کا مصداق وہ بن گئی، اور احناف کے نزدیک جو تکبیرات تشریق ہیں اس میں یہ الفاظ متعین ہیں بہرحال کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ ان ایام میں ہم کثرت کے ساتھ ان الفاظ کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس کا وہ درجہ جو کہ نفل میں ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھنے میں اجر ہے۔ اسی کا ایک اور درجہ ہے جس کو وجوب کے درجے میں نقل فرمایا علماء نے، اور وہ ہیں ایام تشریق میں متعین اوقات میں تسبیحات کا پڑھنا۔ اس کا حکم کیا ہے کہ عرفہ کے دن جو 9 ذوالحج کا دن ہے، اس دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک، عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک قدر بلند آواز کے ساتھ، بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنی بلند آواز سے پڑھے آدمی کہ برابر والے کو آواز آ جائے، یہ وہ عقل درجہ ہے بلند آواز کا۔ تو مسجد میں آوازوں کا بہت زیادہ بلند کرنا ذکر سے اس کو بھی ناپسند کیا گیا، مگر اتنی بلند آواز ضرور ہو کہ برابر والا سن سکے، یہ درجہ ہے جس میں انسان اس تسبیح کو پڑھے گا۔ کس طرح پڑھے گا؟ کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جو حضرات باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں مرد، ان کے لیے تو مسجد میں الحمدللہ یاد دہانی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے کہ جیسی نماز کا اختتام ہوا سب باجماعت اس بات کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کو بھی یاد رہ جاتا ہے۔ جن سے جماعت چھوٹ جائے ان کو بھی چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں، یہ واجب عمل ہے، صرف مستحب نہیں ہے، صرف جو ہے وہ سنت نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ واجب ہے، یعنی چھوٹ جانے پر گناہ ہوگا، تو جب بھی یاد آ جائے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی لکھا علماء نے کہ اگر کسی کو عقیب صلاۃ یعنی نماز کے متصل بات بھول جائے، یاد نہ رہے، تو پھر جیسے ہی یاد آ گیا کہ مجھے تو یہ پڑھنے تھے، الفاظ نہیں پڑھے، تو اسی موقع پر پڑھ لے، بہرحال اس کا وقت جو اپنی جگہ متعین ہے وہ فرض نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ پھر خواتین، ان کے لیے عام طور پر دشواری ہوتی ہے کہ یاد نہیں رہتا، اور جیسے یہ واجب ہے مردوں پر ایسے ہی عورتوں پر بھی واجب ہے، تو چاہیے کہ ان کو یاد دہانی کا اضافی وہ اہتمام کر لیں، اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں نماز ادا کرتی ہیں وہاں پر کوئی اس طرح کی علامت لگا لیں، کوئی نشانی لگا لیں جس سے یہ بات یاد آ جائے نماز کے فوراً بعد کہ مجھے بھی تکبیرات پڑھنی ہے۔ خواتین کے لیے بآواز بلند نہیں ہے، پست آواز کے ساتھ ہے، مردوں کے لیے بآواز بلند ہے۔ تو 2 درجے ہو گئے، پہلا درجہ نفل کا بکثرت پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ترانہ حمد اہتمام کے ساتھ کثرت سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا درجہ واجب کا ہو گیا، اور وہ یہ کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد قدر بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تاکید مزید کے لیے اور ویسی تکثیر کا حکم ہے تو کثرت سے انسان پڑھے، اس کے بعد بھی تو اچھی بات ہے۔ تو ان ایام میں اپنی تسبیحات میں ان الفاظ کا ہم اضافہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس میں بہت سے اجر ہیں۔ پھر جیسے پہلے بھی مجلسوں میں اس بات کا ذکر ہوا کہ دین کا ایک بڑا باب مشابہتوں سے متعلق ہے، اور نفیاً بھی اور اثباتاً بھی، کہ جس طرح سے کسی برے کی مشابہت اختیار کرنے میں برائی ہے، اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا کہ کسی برے کی مشابہت آپ اختیار کریں اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں اور غیر قوموں کی مشابہت اختیار کریں تو یہ انجام کے اعتبار سے خدا نخواستہ ان کے ساتھ حشر نہ کروا دے۔ تو یہ تو نفیاً پہلو ہو گیا اس کا۔ اثباتاً ایک پہلو یہ ہے کہ نیک لوگوں کی مشابہت اور نیک مواقعوں کی مشابہت، اس میں انسان کے لیے اجر کا پہلو ہے۔ عام طور پر یہ روایت جب ذکر ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں وہ منفی معنی تو آتے ہیں، یہ مثبت معنی ظاہر نہیں رہتے، یعنی واضح نہیں رہتے، تو اس کو بھی تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ایام ہیں اس میں اصلاً تو کہیے کہ فضیلتوں کا مرکز وہ حج کی عبادت ہے، اور حج کی عبادت ایک خاص علاقے سے جڑی ہوئی ہے، خاص مقامات سے جڑی ہوئی ہے۔ کعبۃ اللہ میں طواف ہوگا، سعی بین الصفا والمروہ ہوگی، اسی طرح سے مزدلفہ، منا، عرفات، یہاں کا وقوف اپنا اپنے مقام پر ہوگا، تو جمرات پر رمی ہوگی، رمی جمرات کا حکم ہوگا۔ تو یہ سارے کام اپنی اپنی جگہ پر متعین ہیں، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ اس نسبت سے کل مسلمانوں کی نسبت سے محدود ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، متعین افراد ہوں گے۔ ہر سال پوری امت مسلمہ کے لیے تو ان مقامات مقدسہ پر موجود ہونا ممکن بھی نہیں اور فرض بھی نہیں ہے، تو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، فضیلتیں ہوتی ہیں، انوارات کی بارش ہوتی ہے، اور ان کے بعض کاموں کی قدر مختلف صورت میں مشابہت ہے جو اور لوگوں کو بھی دے دی گئی۔
اس فضیلت کو عام کرنے کے لیے اور اس فضیلت اور ان انوارات میں ان کو شریک کرنے کے لیے. جو جہاں ہے وہاں کچھ کچھ کام ان حاجیوں سے حجاج اکرام سے مشابہت رکھتے ہوئے اختیار کرے گا. انشاءاللہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحم کے اور کرم کے فیصلے ہوتے رہیں گے. تو یہ جو تسبیح کا حکم ہے اور جو تکبیر کا حکم ہے اور تحلیل کا حکم ہے، یہ دیکھیے اس میں بھی ایک مشابہت ہے. وہاں حجاج اکرام وہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بقیہ افراد وہ ان تسبیحات کے ذریعے سے، اس تحلیل کے ذریعے سے، اس تکبیر کے ذریعے سے ان سے ایک مشابہت اختیار کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس صورت کے اختیار کرنے پر اور وہ اجر بھی عطا فرما دے جو اس نے حجاج کے لیے متعین کر رکھا ہے، اور کیا عجب کہ جلد اپنے گھر کی حاضری بھی نصیب فرمائے. تو اس نیت کے ساتھ ان اعمال کو ہم جوڑتے چلے جائیں تو انشاءاللہ حج کے ساتھ بھی جو ان ایام کی فضیلت کا خاص سبب ہے اس سے بھی ایک تعلق زندہ ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے ان ایام سے متعلق، بات ہو رہی تھی ایام ذوالحج کے اعمال کی، تو پہلا عمل ہم نے دیکھا کہ تکبیر کا اہتمام ہے. دوسرا عمل اس میں جس طرح آپ جانتے ہیں حجاج اکرام کے لیے ایک پابندی ہے کہ وہ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، دم واجب ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے تو اس کا خاص حکم ہے حالت احرام میں. ان ایام میں اگر جب درمیان میں وہ حالت احرام سے نکل آئے، مثال کے طور پر کوئی حاجی وہ حج تمتع کر رہا ہے تو وہ یہاں سے اپنے اپنے ملک سے وہ عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، اور جا کر جب وہ عمرہ ادا کر لیتے ہیں تو پھر وہ احرام سے نکل آتے ہیں. چاہے وہ ان 10 دنوں میں احرام سے نکل رہے ہوں تب بھی وہاں پر وہ سر منڈائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے درست ہے کہ وہ ناخن کاٹ لیں. تو حکم کی نوعیت مختلف ہے دونوں طبقات کے لیے، ایک وہ جو اس سال حجاج ہیں اور وہ جو اس سال حاجی نہیں ہیں. حکم کی نوعیت مختلف ہے مگر اپنی جگہ کا یہ حکم میں ایک اشتراک ہے، ایک پہلو سے اشتراک ہے. وہ کیا ہے کہ وہ تو حالت احرام میں ان پابندیوں کا خیال کریں گے، باقی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضاحی، اور تم میں سے کسی کی نیت ہو، ارادہ ہو اس کا کہ وہ قربانی کرے گا، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخنوں سے اور اپنے بالوں سے اب رکا رہے، یعنی اسے نہ کاٹے. دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں فلا یأخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، کچھ بھی اپنے ناخنوں اور بالوں میں سے نہ لے، یعنی جسم کے کسی حصے سے بھی نہ کاٹے. اور دوسری ایک اور روایت میں جس طرح اس روایت میں ذکر ہوا کہ وہ جس کو ارادہ قربانی ہو، دوسری روایت میں اس بات کا بھی ذکر آیا کہ ایک صاحب نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو لوگ مال والے ہیں وہ تو قربانیاں کرتے ہیں، اور جب وہ قربانی کرتے ہیں تو ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم قربانی کر سکیں، تو ہم کیسے اجر میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو، اور لوگ جب قربانیاں کر رہے ہوں اس موقع پر تم اپنے بال اور ناخن تراش لینا، تو تمہیں بھی اجر مل جائے گا. اس طرح سے ان کے لیے بھی حکم ہوا. معلوم ہوا کہ چاہے اور قربانی اس کے اوپر واجب ہو اور وہ کر رہا ہو، یا قربانی اس کے اوپر واجب نہ ہو اور وہ نہ کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں جیسی وہ ذوالحج کا چاند دیکھ لے تو مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ وہ پھر ناخن اور بال نہ کاٹے. اس سے پہلے اہتمام کر لے، جیسے ابھی چاند ہو گیا الحمدللہ، تو اس سے پہلے اس بات کا اہتمام کر لیا جائے، اور چاند ہو جانے کے بعد رک جائیں. تو ایک مشقت سی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ، اس پر اجر ہے انشاءاللہ. جیسے حالت احرام میں کچھ پابندیوں سے مشقت ہوتی ہے اس پر اجر بڑھ جاتا ہے، ایسی اس پابندی سے بھی کچھ نہ کچھ مشقت ہے اور اس پر اجر ہے انشاءاللہ. مگر یہ جاننا چاہیے کہ مسئلہ مستحب ہے، بعض لوگ اس میں شدت کرتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق اس مسئلے میں حرمت کا درجہ نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناجائز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو چاند دیکھ لے اس کے بعد پھر ناخن اور بال کاٹنا اس کے لیے ناجائز، حرام ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ نہ کاٹے. اگر کسی عذر سے کاٹ لے، بھولے سے کاٹ لے، یا کسی سبب سے تراش لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اہتمام کر لیتا، پابندی کر لیتا تو اجر مل جاتا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سب اس کی کوشش کریں اور اس اجر کو حاصل کرنے کا اہتمام کریں کہ جب چاند ہو گیا تو اب ان دو چیزوں سے رک جائیں، جسم کے کسی بھی حصے سے بال نہ تراشے جائیں. دو باتیں ہو گئیں، ایک تکبیر کا حکم ہوا، دوسرا بالوں اور ناخنوں سے رکنے کا حکم ہوا. تیسرا حکم جو ہے وہ ذوالحج کی 9 تاریخ کا روزہ ہے. ذوالحج کی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس بارے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضیلت منقول ہے بڑی عظیم الشان ہے.
اور اگر ہم اس کا احساس کریں اور اس کا خیال کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کے کام کی اور ضرورت کی چیز ہے، وہ ہے بخشش کا پروانہ۔ ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور انجانے میں بھی، تو بخشش کا اگر کوئی ایسا مستند اور یقینی ذریعہ مل جائے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ کا فرمان ہے، فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سیام یوم عرفہ، یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، اس روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مستند روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کا کشف و خیال نہیں، خواب و خیال کی بات نہیں ہے، مستند بات ہے۔ تو اس کا جب اس درجے میں ثبوت ہے اور اتنی عمومیت کے ساتھ فرمایا، اگرچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسی جو عمومی فضیلتیں ہوتی ہیں نا، اس میں وہ چیزیں داخل ہیں کہ جن کی تلافی کی صورت متعین نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی سے نماز چھوٹی ہے تو اس کی قضا بہرحال کرنی ہوگی۔ یہاں گناہ کی بخشش کا تو اندیا دیا گیا، مگر اس کی جو تلافی کی صورت شریعت میں ہے وہ بہرحال پوری کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ ادا کرنی ہوگی، روزے نہیں رکھے تو اس کو قضا کرنا ہوگا۔ باقی جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اس میں دونوں پہلو اپنی جگہ برقرار ہیں، یعنی ہر کام میں آپ دیکھیے پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے حق العبد ہے، ایک حق اللہ ہے، پھر اس میں ایک گناہ کا پہلو ہے، پھر اس میں ایک کفارے یا تلافی کی صورت ہے۔ تو جس کام میں جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ ایک ہے حق اللہ، ایسی فضیلتوں سے حق اللہ معاف فرما دیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہ جو کام کیا اس میں کسی کے ساتھ زیادتی کی مثال کے طور پر، تو اب زیادتی میں ایک ہے حق العبد، اس سے معافی لینی ہوگی، اس سے معاف کروانا ہوگا اسے۔ ایک ہے اس کے کام کسی شے کا اس کے نقصان کیا تھا تو اس کا جو بھی ضمان آتا ہے، جو بھی اس کا ہرجانہ ہے وہ بہرحال بھرنا ہوگا۔ وہ اس طرح کی روایات سے معاف نہیں ہو جاتا، مگر یہ کام چونکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ مل کے غیر میں تصرف نہ کرو، کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تو چونکہ یہ دوسرا پہلو اس کی بھی تلافی، یعنی اس پہ بھی ایک تقصیر ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، وہ اللہ معاف فرماتے ہیں اس طرح کی روایات سے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح اپنے گناہوں پر جو پہلو گناہ کا اور جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے حق اللہ، اس میں سے اس کو تو معاف کروائیں اس طرح سے، باقی جو صورت شریعت میں تلافی کی متعین ہے اسے اختیار کریں، اور جو اس کے لیے حقوق العباد متعلق ہیں اس کے ادا کرنے، اس کے کفارے کی صورت کو اختیار کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنایا۔ موت کی تیاری یہی ہے کہ یہ گناہوں کا جو بوجھ ہمارے کاندھوں پر لدا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ سنن ابی داؤد میں یہ جو یوم عرفہ فرمایا اس کی شرح واقع ہوئی۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یوم عرفہ سے اس کی فضیلت جڑی ہوئی ہے، اور یوم عرفہ تو سعودی عرب میں اور حجاز مقدس میں جس دن عرفہ کا قیام ہوتا ہے، وقوف ہوتا ہے، اس موقع سے متعلق ہے، اور رویت میں چونکہ فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ایک ساتھ بھی ہوتا ہے معاملہ، تو بعض اوقات فرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں جس دن وہاں وقوف عرفہ ہے اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ دوسری روایت سے جو سنن ابی داؤد کی ہے واضح ہو گیا کہ اصل اعتبار تاریخ کا ہے، نہ کہ کس دن وہاں وقوف ہو رہا ہے۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ 9 ذو الحج کا روزہ رکھتے تھے، و یوم عاشورہ، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ کی معمولات میں داخل تھا، مستقل آپ کا طریقہ تھا۔ اور دوسری ایک روایت سے معلوم ہوا کہ عشر ذو الحج میں ابتدائی جو 9 کے 9 دن ہیں اس میں آپ روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ 10واں دن چونکہ عید کا ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، عید کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، یام تشریق میں بھی روزے نہیں رکھے جاتے، چنانچہ 10، 11، 12 یہ تینوں دن ہیں جن میں کہ روزے نہیں رکھے جائیں گے، 10، 11، 12 اور 14 یہ 4 دن ہیں جس میں کہ روزے نہیں رکھے جائیں گے، اور اسی طرح سے جو عید الفطر کی ایک تاریخ ہے اس میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس طرح سے کل یہ 5 دن بن جاتے ہیں سال میں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 9 تاریخ تک کے روزے، بقیہ دنوں کے یعنی یکم سے لے کر 8 تک یہ بھی رکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت فائدہ ہے اس میں انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ باقاعدہ 9ویں تاریخ کا روزہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا درجہ اتنا بڑھ گیا کہ 2 سال کے گناہوں کا، ایک پچھلا سال ایک اگلا سال، اس کے گناہوں کا کفارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں ان کے گناہوں کو۔ اس کا ہم اہتمام کریں انشاءاللہ، ابھی سے کوشش کریں، اور جو کل سے ارادہ کرتے ہیں وہ کل سے ارادہ کریں انشاءاللہ، بہت برکتیں ہوں گی۔ اور یہ کہ رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، قریب گزرا چند ماہ پہلے، تو اس کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ روزے جیسی عظیم نعمت اور عظیم عبادت، اس سے جو محبت ہے اس کو تازہ کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن جائے گا، اور عبادت کا ذوق بنانے کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا۔
تو اعمال کتنے ہو گئے؟ سب سے پہلی بات تکبیرات کی ہے، اس کے 2 درجات ہوئے، ایک نفل کا درجہ یا مستحب کہیے اسے، اور دوسرا درجہ واجب کا جو کہ ایام تشریق میں پڑھے جاتے ہیں تکبیرات۔ دوسرا عمل یہ ہوا کہ ان دنوں میں ہمیں ناخن اور بال کاٹنے سے رکنا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہوا کہ ہم 9 تاریخ کا، اور اس کے علاوہ اس میں بھی 2 درجات ہو گئے، ایک وہ جو کہ عمومی فضیلت کا ہے 1 سے 8 تک کا روزہ، اور ایک خصوصی فضیلت کا حامل ہے جو 9 تاریخ کا روزہ، اس کا ہم اہتمام کر لیں۔ بہرحال یہ ہے نفل روزہ ہی، اپنی جگہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ چھوٹ جائے تو کوئی قضا ہو یا کسی کو کوئی عذر ہو اور وہ اس میں پھر مشقت اٹھائے، یہ درست نہیں۔ ہاں اگر سہولت سے رکھ سکتا ہے تو انشاءاللہ بہت اجر کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان اعمال کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عمل جو اس عشرے سے متعلق ہے وہ 10ویں تاریخ کا عمل ہے جسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی بہت سے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ ہم سے چھوٹنے نہ پائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہو کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ پھر قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلوں کے قریب نہ آئے۔ جس کے پاس وسعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے۔ کتنی بیزاری کا اظہار ہے۔ اور اس میں جو فرمایا کہ من وجد ساعتن، جس نے وسعت پائی، ولم یضاحی، اور اس کے بعد اس نے قربانی نہیں کی تو پھر ہمارے مصلوں کے قریب نہ آئے۔ اس سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ یہ حکم ہر شخص سے متعلق ہے، شخص کا دیکھا جائے گا کہ وسعت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پورے گھر سے ایک قربانی کفایت کر جائے گی، بات صحیح نہیں، گھر کا ذکر نہیں ہوا، فرد کا ذکر ہوا، ہر فرد کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر یہ یعنی عمل صرف سنت ہوتا یا صرف مستحب ہوتا تب بھی سراخوں پر، مگر اگر صرف یہ مستحب عمل ہوتا تو اس پر وعید نہ آتی۔ وعید کیا یعنی یہ جو وعید سنائی گئی کہ پھر وہ ہمارے مصلوں کے قریب نہ آئے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا درجہ وجوب کا ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی کہ یہ درجہ واجب میں ہے قربانی، تو واجب کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر یہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی خاص جو مالی صورتحال ہے اس کا تذکرہ کر کر اگر اشتباہ ہے تو کسی عالم مفتی سے پوچھ لیجئے کہ بھئی مجھ پر قربانی واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت مہنگی قربانی ہی کی جائے، بس اس سے بھی کفایت ہوگی کہ اگر وسعت زیادہ نہیں ہے تو اگر واجب ہو رہی ہے تو واجب تو ادا کیا جائے، باقی جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی وسعت عطا فرمائی ہے اس کے موافق زیادہ سے زیادہ قربانی پر خرچ کرے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرو۔ سمنوا ہضایاکم، تمہاری جو قربانیاں ہیں ان کو موٹا تازہ کیا کرو۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اچھی سے اچھی قربانی پیش کرو۔ پہلے لوگ گھروں میں پالتے تھے اور جب گھر میں پالتے تھے تو اس کو کھلا پلا کر تیار کرتے تھے قربانی کے لیے، زمانے قریب تک اس طرح کا معمول تھا، اہتمام تھا۔ مگر اب جو شہری تمدن عجیب غریب سا بن گیا کہ وہاں جانوروں کا پالنا ممکن نہیں رہا، تو اب منڈیوں سے ہی خریدے جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر خریداری وہیں سے ممکن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر انسان اس پر عمل کیسے کرے گا کہ جتنا کچھ اس کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے اس میں اس کام کے لیے کشادگی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ، پوری آمادگی دل کے ساتھ، اور لالچ کو اور کنجوسی کو اور بخیلی کو دور کرتے ہوئے فراخی اور سخاوت کے ساتھ اس موقع پر انسان اپنا مال خرچ کرے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بہت اجر کا باعث ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، جو اعمال بھی لوگ کرتے ہیں یوم النحر، یوم النحر سے مراد ہے 10 تاریخ، اس میں اللہ کو سارے اعمال میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی جائے، جانور ذبح کیا جائے اور اس کا خون بہے، اور اپنی بھی کرے انسان، ایصال ثواب کی قربانی بھی کر سکتا ہے، صدقے کی نیت سے بھی کر سکتا ہے، نفلی قربانیاں بھی کروا سکتا ہے، مرحومین کی طرف سے بھی کروا سکتا ہے، امت کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا قربانی، اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ انہا لتاتی یوم القیامہ، یہ قربانیاں روز قیامت لائی جائیں گی، بقرونہا و اشعارہا و ازلافہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، وان الدم، اور یہ جو خون ہے جو قربانی کرتے ہیں تو اس سے بہتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، یہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ہاں سے پروانہ قبولیت لے آتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن حکیم بھی بتاتا ہے نا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، ان قربانیوں کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ مراد کیا ہے؟ اگر تمہارے اندر تقوی ہے، جس اخلاص کے ساتھ، جس جذبہ
قربانی کے ساتھ تم یہ قربانی پیش کر رہے ہو. قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا تقرب چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ اس کے راستے میں قربان کر دینے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، تو اس کی علامت کے طور پر یہ قربانی پیش کرتا ہے. یہ تقوی تمہارے اندر جتنا ہوگا، یہ اخلاص تمہارے اندر جتنا ہوگا، وہی ہے جو کہ تمہارے لیے میزان اعمال میں وزن پیدا کرنے کی چیز ہوگی. تو پھر انسان اس کی علامت کے طور پر اچھے سے اچھی قربانی پیش کرتا ہے، اور اس پہ چونکہ مال خرچ کرتا ہے، اور بغیر اللہ کی محبت کے مال خرچ کرنا آسان نہیں، تو جتنا وہ مال خرچ کرتا ہے اتنا زیادہ پھر اس میں قربانی میں اہتمام بھی ہوتا ہے. اور جتنا اہتمام ہوتا ہے تو فرمایا سارے جانور اپنے تمام اس اون و پشم کے ساتھ، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ وزن اعمال میں کارگر ہوں گے، وہاں پر اس کا وزن ہوگا اور اللہ کے ہاں قبولیت. اور دوسری روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ زمین پر یہ خون گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے اس کے لیے بخشش کا پروانہ ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے مغفرت کا پروانہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فتیبو بہا نفسا، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو پوری آمادگی کے ساتھ کیا کرو، اپنے نفس کو اس کے لیے آمادہ کیا کرو. اس میں لیت و لال سے، قیل و قال سے، طرح طرح کے اشکال سے کام نہ لیا کرو، بلکہ پوری آمادگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ، اور اس کام کو اچھا جانتے ہوئے انجام دیا جائے. آج طرح طرح کے فتنے ہیں، لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں، کہیں اس کو جو ہے وہ ہیلے بہانوں کے ذریعے سے دوسرے کاموں کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب نے ایک پیغام بھیجا، اس میں اس بات کا ہی تذکرہ تھا کہ بھئی پھر وقت آ گیا، لوگ اتنا مال نعوذ باللہ جانوروں پر ضائع کر دیں گے، حالانکہ اتنے غریب غربا موجود ہیں. تو ہر سال جس طرح سے نیک لوگوں کے لیے یہ موقع آتا ہے، موسم آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، تو بعض بدطینت ایسے ہیں، بد خصلت ایسے ہیں، اتنے بیچارے کہیے کہ مسلوب التوفیق ہیں کہ وہ اس موقع پر دین سے اپنے بغض کا اظہار کا موقع بنا لیتے ہیں اسے، اور طرح طرح کی باتیں حج کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے خیالات کے موافق چیزوں کو جانچتے ہیں کہ اتنا پیسہ اس پہ کیوں لگا دیا، یہ تو دکھاوا ہے. بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نیت پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے اگر اس کو دے رکھا ہے اور اس نے حلال مال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا، تو یہ دکھاوا ہے یا نہیں، یہ تو دل کا ایک باطنی وصف ہے نا، ہم تو اس پر حکم نہیں لگا سکتے. وہ جتنی کثرت کے ساتھ قربانی کرے اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمانے والے ہیں، اور اس عمل میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے خوب اہتمام فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا یمن، وہاں سے 100 اونٹ وہ لے کر آئے، بڑے قیمتی قسم کے، وہ عید پر قربان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اپنے ہاتھ، اپنے دستے مبارک سے آپ نے نہر فرمائے. تو معلوم ہوا کہ اس موقع پر خرچ کرنا یہ اچھی بات ہے، اور اس موقع پر کنجوسی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس موقع پر ایسی تلقین کرنا کہ جو قربانی پر ہونے والا خرچ ہے اس کو کسی اور سمت پر لے جایا جائے، یہ درست نہیں ہے. ہر ایک شے کا اپنا کھاتا ہے. غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا اپنی جگہ، اسی طرح سے ان کی اور ضروریات پوری کرنا اپنی جگہ، مگر یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا یہ حکم بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی جڑا ہوا ہے کہ آپ اچھے جانور کو قربان کرتے تھے، اس موقع پر خرچ فرمایا کرتے تھے. بس اس پر اکتفا کرتے ہیں. مسائل کا بیان ویسے بھی اور مجلسوں میں ہوا ہے، اور اس کا اہتمام کریں ساتھی کہ احکام سیکھ کر اس موقع پر جو قربانی کے احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، اور ان چیزوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے احکام ہیں ان کو حقیر نہ جانیں، اور یہ سمجھنا کہ جانور کی سینگ دیکھنا، جانور کے جو ہے وہ دانت دیکھنا، یہ کیسے کام ہے، یہ کیسی حقیر بات ہے. حقیر بات نہیں، یہ عبادت کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ فرمایا صحابہ اکرام کو جانوروں کی خریداری کے لیے، تو انہیں فرمایا خوب تفتیش سے کام لینا، یعنی اس کی تحقیق کرنا، اور پھر بتایا کہ دیکھو اس طرح کا جانور ہو، اس طرح کا نہ ہو. تو ہمارے دین کے احکامات کا یہ حصہ ہے، چاہے آج لوگوں کو، دنیا والوں کو اور کافروں کو یہ عجیب و غریب لگے. ہم تو اپنے دین کے احکامات میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے جز کو بھی غیر اہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور احکامات شریعت یہ کہتے ہیں نا، اس میں کیا رکھا ہے، دانت 2 ہوں یا 4 ہوں اور ایک جانور حلال ہے تو بس کافی ہے. یہ سب کچھ دہریت کا، الحاد کا، اور دین میں جو ہے تساہل کا پیش خیمہ ہے. آہستہ آہستہ وہاں تک لے جاتا ہے سب کچھ انسان کو. احکامات شریعت میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی چھوٹا سمجھنا یہ انسان کو نقصان سے دوچار کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت فرمائے. چلیے استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب.
یہ جو اصلاحی مجلس کا موقع ہے یہ اصل میں عزم کو تازہ کرنے کا بھی ذریعہ ہے. یہاں کوئی یعنی درس تعلیم اس کا موقع نہیں ہے. اصل میں تو یہ ایک عزم کو تازہ کرنے، باتوں کو زندہ زیادہ اعادہ کرنے کا موقع ہے. تو ابھی جو 10 دن آتے ہیں اس کے لیے ہم سب ارادہ کریں اپنے اپنے طور پر اپنے دلوں میں، اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیں، ارادہ کریں کہ یا اللہ ان 10 دنوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے والا ہمیں بنا دیجیے، ہر نیک عمل کو اختیار کرنے والا بنا دیجیے، ہر برائی سے بچنے والا بنا دیجیے، اور گناہ سے مکمل مجتنب ہونے والا بنا دیجیے. جو کام عام دنوں میں ہم چاہتے ہیں کرنا نہیں کر پاتے اس کا ارادہ عزم کریں، پھر سے زور لگائیں. معمولات یومیہ اگر ہمارے چھوٹتے ہیں تو یہ ایک پھر سے زور لگانے کا، اثر نو کام کو شروع کرنے کا موقع ہے انشاءاللہ. استغفر اللہ ربی من کل اسم واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل اسم واتوب الیہ. استغفر استغفر اللہ ربی من کل اسم واتوب الیہ. استغفر اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک معمول تھا مناجات کا، جو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے اور مصاحبین میں سے تھے، ان کی لکھی ہوئی ایک مناجات ہیں. وہ حضرت احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے 27ویں شب کے اجتماع میں. اس کی ایک 50 سال پرانی ریکارڈنگ وہ دستیاب ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اس وقت چلائیں گے، تو اس کو سنیں. اسی کے ساتھ جو ہمارا لا الہ الا اللہ کا ورد ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے. تو جو ساتھی وہاں موجود ہیں چلا دیں اس کو بھائی فات صاحب. یہ بتیاں بند کر دیں، لائٹیں بند کر دیں تھوڑی دیر. پیچھے والی بند کر دیں.
پنکھا تو چلا دیں بھائی، پنکھا چلا دیں. اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرا چھوڑ دیں. الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 رسول اللہ. کوئی اولیاء شاہ کوئی نبی ہو لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ.
إلا الله إله إلا الله غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو مجھے میرے سارے گناہ وہ بھی مگر غفار ہے یا رب تو دے میرے سارے گناہ تم میں کوئی نہیں ہے وہ بدلدار و نامعصوم بھی مگر غفار ہے یا رب تم خدا بس دادا میں آخر زبان میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھ کو سارا پاس ذکر بنا دے مجھ کو اے میرے خدا سانس إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. لائٹ جلا دیں, بتیاں جلا دیں, بتیاں جلانے میں. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.